السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اتوار آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ جنگیں اکثر و بیشتر کبھی بھی اس طرح سے نہیں انفولڈ کرتی جس طرح سے ان کے پرپٹریٹرز جنہوں نے ان جنگوں کا آغاز کیا ہوتا ہے ان کی انٹینشن ہوتی ہے، ان کی نیت ہوتی ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہم فتح یاب ہو جائیں گے، کوئی بہت بڑا شوق نو قسم کا حملہ کر دیں گے اور جنگ جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ سماپت ہو جائے گی اور وہ ایک کنکلوژن کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جنگ اپنا ایک مومنٹم پکڑ لیتی ہے۔ جب آپ بہت بڑا کیمپین کرتے ہیں بمباری کا، یا کوئی بہت بڑی آپ کہہ لیں قسم کی سرجیکل سٹرائکس انگیج کر لیتے ہیں، تو جنگ اپنے آپ میں ایک مومنٹم پکڑ لیتی ہے اور شاذ و نادر ایسے ہوتا ہے کہ جنگ جو نیت کی ہوئی ہوتی ہے جنگ شروع کرنے والے نے، اس کی نیت کے مطابق انفولڈ کرتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایران کی جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس میں تمام تاریخی جو مارکرز ہیں، جو سمٹمز ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ یہ ایک جو کنٹرولڈ سرجیکل بڑی ہی فاسٹ موونگ قسم کی جنگ بیچی گئی تھی امریکہ کو من جانب اسرائیل، وہ ایک ان کنٹرولبل ریجنل وائلڈ فائر کی طرح ایک آگ بن گئی ہے، جو اور ان قریب اس آگ کے آپ شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ کے ہمارے پورے خطے کے مسلمانوں کے جہاں جہاں سوکھا ہرا حصے ہیں اس کے، اس جنگل کو آگ لگ جائے گی۔ ایسا ہی کچھ کہنا ہے پروفیسر رابرٹ پیپ کا، اور ایسا ہی کچھ کہنا تھا مرحوم لیڈر شہید یحییٰ سنوار کا، جو مزاحمت کاروں کے بڑے لیڈر تھے فلسطین کے اندر، اسپیسیفکلی غزہ کے اندر۔ پروفیسر رابرٹ پیپ کون ہے، یہ آپ کو میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ جہاں آپ مزاحمت کار کے لیڈران کو تو جانتے ہی ہیں، لیکن پروفیسر رابرٹ پیپ کا کیوں ایسے کہنا ہے؟ پروفیسر رابرٹ پیپ جو ہیں، اینتھنی پیپ، یہ یونیورسٹی آف شکاگو کے پی ایچ ڈی ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ ایئر پاور، پولیٹیکل وائلنس، سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور ٹیررزم، ان ساروں کا جو ملاپ بنتا ہے اس کے اوپر ہی تجزیہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کے مشہور تجزیوں میں سے ایک تجزیہ یہ ہے کہ جب عراق کی جنگ کو امریکہ پرسو کرنے لگا تھا، چونکہ یہ سوئسائڈ بامبنگ یعنی سوئسائڈ اٹیکس ریلیٹڈ ٹیررزم کو سب سے زیادہ کوریج دیتے تھے اور سب سے زیادہ ریسرچ اس کی کرتے تھے، تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ امریکہ کے عراق کے حملے کے اوپر تاریخ بنی آدم کی سب سے بڑی سوئسائڈ بامبنگ کی کیمپین کا آغاز ہو جائے گا۔ جب اس وقت کی بش ایڈمنسٹریشن، بش جونیئر کی جو تھی، جنہوں نے عراق وار شروع کی تھی، جب ان کو اپنے تحفظات انہوں نے ایک پیپر کی شکل میں دیے، ایک ریسرچ پیپر کی شکل میں، تو اس وقت کی مینجمنٹ خاصی ناراض ہو گئی تھی اس کے باوجود کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ وہ ہوا میں سے بات نہیں کر رہا، یہ بیسکلی فیکٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اس وقت یہ پیپر ان کا اور ان کی ریسرچ سوٹیبل نہیں تھی، بیکاز جو سیاسی آپ کہہ لیں ایک فرور، ایک ماحول، ایک جوش اور جذبہ کریٹ کرنا چاہ رہا تھا امریکہ کہ ہم آئیں گے ایسے دھڑام سے ٹھٹا ماریں گے عراق کو، اور ایسی کی تیسی صدام کی، اور ہم شوق نو کر دیں گے، اور پورے خطے کے اندر جو ہے نا وہ پازیٹیو اس کی ریوربریشنز پھیل جائیں گی، تو اس سارے نیریٹو کے اندر یہ فٹ نہیں بیٹھتی تھی بات پروفیسر رابرٹ پیپ کی، تو پروفیسر رابرٹ پیپ کی اس بات کو رد کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آئیسس ایونچولی جو بنی، اور جو سارے کا سارا آپ کے لیے کیوس ہے، جو عراق کی بمباری کی کیمپین اور خصوصاً فلوجہ کی جو پرٹیکولر بیٹلز ہیں امریکہ کی فوج اور مزاحمت کاروں کے درمیان، جو عراق کے سنی مزاحمت کار تھے ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں وہاں پہ، اس میں سے نکلنے والی سب سے بڑی خودکش بمباری کی کیمپین پوری یورپ، پورے ایشیا کے اندر، پورے اور افریقہ کے اندر بھی وہ پھیلی، پورے مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ وہ اسی سے جنم لی، اور یہ بنیادی طور پہ پورے کا پورا اس کا برڈن جو ہے وہ امریکن ایڈمن کے کندھوں پہ بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ماہرین جیسے کہ رابرٹ پیپ صاحب بتا چکے ہوئے تھے کہ جنگیں جیسے لڑی جاتی ہیں، جس طرح خواہش ہوتی ہے اس خواہش کے مطابق نہیں چلتی ہوتی، جنگیں ویسے چلتی ہوتی ہیں جیسے جنگوں کی اپنی ایک انٹینشن یا خواہش ہوتی ہے۔ رابرٹ پیپ آلموسٹ ڈسکرائب کرتے ہیں جنگ کو، حالانکہ وہ کوئی میٹافزیکل یا فلاوری لینگویج استعمال نہیں کرتے، پر جس طرح سے وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں جیسے کہ اپنے آپ میں کوئی جسد ہے، یہ ایک جان ہے، اور یہ اپنی ایک آپ کہہ لیں ایک رنگ پکڑ لیتا ہے اور اپنی ہی ایک رخ پکڑ لیتا ہے، اور سارے جو فیکٹرز ہیں اس آن گراؤنڈ لڑائی کے وہ کولیس کر کے ایک بہت بڑی ریجنل لڑائی بن جاتی ہے۔ بہرحال بندہ پوچھتا ہے سوال کہ یہ امریکہ جیسا ملک جو اتنا طاقتور ہے، اتنی ریسرچ کر کے اپنی پلاننگ کر کے اس طرح کے ایکشن کرتا ہے، کیوں وہ ایسے ٹریپ میں پھنس سکتا ہے؟ وہ ہے دی ایلوژن آف کنٹرول۔ یہ ایلوژن کس چیز سے آتا ہے؟ جنگ شروع ہوتی ہے، امریکہ اسٹرائک کیپیبلٹی کو اپنی استعمال کرتا ہے، اور ایک فیملیئر تھیوری کے تحت جو اس نے عراق میں بھی استعمال کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ وہ لیڈرشپ کے ٹارگٹس کو
اپنا نشانہ بناتا ہے. ٹاپ لیڈرشپ پہلے 48 گھنٹے کے اندر ایران کی جو ہے وہ ڈیکیپیٹیٹ کر دی جاتی ہے, ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس کی جاتی ہیں بڑے بڑے پیمانے کے اوپر. سیاسی حکام, مذہبی رہنما, ملٹری لیڈرشپ اور وغیرہ وغیرہ, ایون سول انفراسٹرکچر کی پولیس ہیڈ کوارٹر, اس طرح کی جگہوں پہ بڑے پیمانے پہ حملے ہوتے ہیں. یہ تھنکنگ کے پورا سسٹم جو ہے رجیم کا, حکومت کا, وہ فریکچر کر جائے گا, سول ڈس آرڈر اور کیوس کریٹ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ وار کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جو ہے یہ ڈیسائسو ہے, کلیئر ہے, کنٹرولڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ جرنیل جو ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ 90% ایکوریسی کے ساتھ میں نے فلانا ملٹری ٹارگیٹ ہٹ کر لینا ہے اپنا. اٹس اسٹیٹسٹکس, اٹس فزکس, اٹس میجریبل. اس کی میجریبلٹی جو ہوتی ہے وہ حکمران کو, جو سیاسی فگر ہوتا ہے جس نے فیصلہ لینا ہوتا ہے, جیسا اس کیس میں کمانڈر ان چیف ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی کیبنٹ اور اس کے لابیس اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والے اس کے حواری ہیں, تو وہ جب جرنیلوں سے ان پٹ لیتے ہیں, تھنک ٹینک سے, جو جنگ کے سائنٹسٹ ہیں, وار کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں, ان سے وہ ان پٹ لیتے ہیں, تو انہیں وہ نمبرز بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ اتنی % ایکوریسی کے ساتھ ہم اتنا زیادہ انفراسٹرکچر تباہ کر سکتے ہیں. اگر آج کی جنگ کی ہم بات کریں تو 13,000 سے زائد ٹارگٹ امریکہ ایران کے اندر ہٹ کر چکا ہوا ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک ٹارگٹ کو آن ایوریج اگر 2 سے 3 آرٹلری بھی مارے گئے ہوں یا کوئی مسائل ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال کی گئی ہو, تو یہ کوئی 60-70 ہزار بم مار چکا ہوا ہے امریکہ. اگر میں ایک عام اصطلاح میں بات کروں, میں بم جنریک ٹرم ہے ایک, تو 13,000 ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے باوجود ایران کے اندر رجیم کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. فنکشنلی وہ ویسی ہی ہے. اب اس سارے کے اندر, اس ایلوژن آف کنٹرول کے اندر, ڈاکٹر رابرٹ پیپ کا جو مقدمہ ہے وہ ہے, اس کو وہ کہتے ہیں دا ایسکلیشن ٹریپ. یہ ایسکلیشن کا یعنی جنگ میں جو بڑھاوا آتا ہے بتدریج بڑے طریقے سے, اس کو ایسکلیشن لیڈر کہتے ہیں لڑائی کے اندر, اسٹریٹجی کے اندر. تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹریپ ہے ایسکلیشن کا, ان کا پورا مقدمہ ہے, ان کا پورا پیپر ہے, آپ ان کا سب اسٹیک جا کے پڑھ سکتے ہیں, وہاں پہ وہ بہت اچھے آرٹیکلز اور وہ لائیو پروگرام وغیرہ بھی ہوسٹ کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو ٹریپ ہے ایسکلیشن کا, وہ سیٹ ہوتا ہے ٹیکنیکل کیپیبلٹی ایک فوج کی ان اسٹرائکنگ ٹارگیٹس ایریل بمبارڈمنٹ کے ذریعے, اور جو سیاسی آؤٹ کمز اچیو ہونے ہوتے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے, اس کے اندر ہی ایسکلیشن کا ٹریپ پھنستا ہے, جس کے دندل کے اندر, جس کے آپ کہہ لیں گڑھے کے اندر خود جو قبر کھود رہا ہوتا ہے وہ جا کے گر جاتا ہے. یعنی اس کیس میں امریکہ, یعنی جو سیاسی مقاصد امریکہ اچیو کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ رجیم چینج ہوں, چاہے وہ رجیم کلیپس ہوں, چاہے وہ نیوکلیئر ڈی انرچمنٹ ہو, ڈی نیوکلائزیشن ہو ایران کی, چاہے وہ بلسٹک مسل پروگرام کی تباہی یا خاتمہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں سیاسی مقاصد, وہ اگر یہاں ہیں تو لب بام ان سے. بٹ کچھ فرق باقی جو ہوتا ہے وہ اس عسکری ایریل بمبارڈمنٹ کی قوت کے اندر ہوتا ہے, اور یہ برج گیپ نہیں ہوتا جب تک کہ ایک باقاعدہ ڈپلومیٹک اور ملٹری اسٹریٹجی کا ملاب نہیں ہوتا, ایک پولیٹیکل ملٹری اسٹریٹجی کا ملاب نہیں ہوتا. لیکن سیاسی قیادت کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے کہ وہ فوجی اتارے اور پلاننگ کرے اور اس طرح سے کرے. اس کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر ایریل بمبارڈمنٹ کر کے, کیونکہ اس طرح سے ہمیں خواب بیچے جاتے ہیں F-35 کے بارے میں, F-16 کے بارے میں, F-15 کے بارے میں, امریکہ کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی کے بارے میں, تو آپ سوچیں وہ کتنی ڈیلوژنس رکھتے ہوں گے ان کی سیاسی حکام, وہ کتنے زوم میں ہوتے ہوں گے. تو یہ زوم ہی جو ہے وہ اس ٹریپ کے اندر جو ہے وہ سیاسی قیادت کو پھنساتا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ سیاسی مقاصد جیسے کہ رجیم کو گرانا یا تباہ کرنا, یہ ایریل بمباری سے کیوں نہیں اچیو ہو سکتا؟ یعنی لاجیکل پوائنٹ ہے کہ آپ اگر ایکس اماؤنٹ آف اہداف ہیں اور وائی اماؤنٹ آف آپ کے حکمران ہیں, جو لیڈرشپ ہے, ان ساروں کو ہلاک کر دیں آپ. نمبر 1 تو یہ فزیکلی فیزیبل نہیں ہوتا اتنی زیادہ آرٹلری اور آرمیمنٹ کا استعمال کرنا. 13,000 بم مارنے کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ اعلیٰ حکمران ابھی بھی آپ کے سامنے آتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, ریلیوں میں جاتے ہیں, بیکاز اٹ از فزیکلی امپاسبل ٹو کل ایوری باڈی ان پاور. اٹ از فزیکلی امپاسبل ٹو ڈسٹروائے ایوری سنگل انسٹیٹیوشن جو پاور کو رن کر رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ترتیب ہوتی ہے جس کے خلاف, جس کے تحت آپ کی سول آرڈر بریک ڈاؤن کرتا ہے. وہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ اس کی چین ہے, انہوں نے بتائی ہے. نمبر 1, ایلیٹ جو ہے, جو ٹاپ کلاس ہے, اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اپنی معاش کو لے کے, اپنی تجارت کو لے کے, اپنے مال کو لے کے, اپنی جانوں کو لے کے. وہ یہ خوف ٹرانسفر کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر اپنے بیہیویئرس کے تھرو, سچ ایز ہیزیٹیشن. وہ پیسے مارکیٹ سے پل آؤٹ کر لیتے ہیں, وہ ایسٹس کو لیکویڈیٹ کر لیتے ہیں, وہ باہر موو کر جاتے ہیں, وہ ایسٹس کو موو کر جاتے ہیں. بہت بڑی فلیئنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ملک سے ڈر میں.
اور اس کے عمل میں، اس ہیزیٹیشن کے عمل میں عوام کے اندر مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت آئندہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، ہمارے لیے ایک کمرشل مارکیٹ اور انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر سکتی، ہم ماحول میں کام نہیں کر سکتے. تو پھر وہ ڈیفیکٹ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، لوگ اسلحہ اٹھا کے حکومت کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں، قانون کی پاسداری چھوڑ دیتے ہیں، محلوں میں، چوکیوں میں، علاقوں میں، حدود کے اندر وہاں سے حکومت کا خروج ہو جاتا ہے. وہاں پہ کوئی اور پھر وہ ماحول نہیں رہتا پولیس کا اور قانون کا اور عدالت کا. کرتے کرتے جو ہے وہ رجیم کر جاتی ہے کلیپس. بٹ باہر سے آنے والی ایریل بمباری کی کیمپینز ایک دو کام کرتی ہیں، وہ اس ترتیب کو ریورس کر دیتی ہیں. کیونکہ جب بمباری ہوتی ہے تو تمام آرڈر بریک ڈاؤن کر جاتا ہے. کوئی بھی ماڈریٹ یا اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی رجیم آوازیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں. نمبر ایک کہ فارنر آسمان سے بم مار رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں اپنا ایک نقطہ ڈالتا ہوں، جیسے اس میں ایک مذہبی ایک امیجری بھی ذہن میں آ جاتی ہے، چاہے قوم مذہبی ہو یا نہ ہو، کہ ہمارا دشمن جو ہے، جو ہمیں ابھار رہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، وہ ود امپیونٹی، اس کو نہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ ہم مطلب اس تک پہنچ، اس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. وہ آسمانوں میں سے ہمارے اوپر بم گرا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے رنگ نسل کے جو ہماری طرح ہیں، چاہے برے ہیں چاہے اچھے ہیں، ان حکمرانوں کو حکومت سے ان کا تختہ پلٹ دیں. تو یہ بات جو ہے وہ نہیں ان کو پھر وہ راس آتی. 1991 میں بھی امریکہ نے اٹیمپٹ کیا تھا، جب پہلی کویت کی جب وار ہو رہی تھی، تو امریکہ نے بہت بڑا حملہ کیا تھا عراقی مینجمنٹ کے اوپر. اور جس طرح صدام کو ایونچولی عراق میں انویڈ کر کے انہوں نے ہرایا تھا اور پھر ریسٹ کیا اور پھر پھانسی دلوائی، اس سے پہلے انہوں نے 90s میں بمباری کے ذریعے ٹرائی کر لیا، بہت بڑے پیمانے پہ لیڈرشپ کو مارا، خوف و جان کی کیفیت پھیلانے کی کوشش کی. لیکن معاملہ الٹ ہوا جب انہوں نے اہل تشیع کمیونٹی کو اور کردوں کو موٹیویٹ کیا کہ تم بغاوت کرو اس کے خلاف. باقاعدہ بش نے مانگا تھا ان سے کہ بغاوت کرو تم ان کے خلاف، ہم تمہاری ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں حمایت کریں گے تمہاری ہم. تو عراق کی ایریل کیمپین کے باوجود صدام حسین کی رجیم نے مل کے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ اور کرد سویلینز اور جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ان کو انہوں نے ذبح کیا، سلاٹر کیا آن میس. تو یہ وہ موٹیویٹ کرتی ہے لوکل، ایک تو جو باغی فیکٹر ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے عوام کے سامنے کہ لوگ ان کو پھر ناپسند کرنے لگتے ہیں اور حکومت ان کو بڑی آسانی سے ڈیل کر لیتی ہے، کیونکہ حکومت چاہ رہی ہوتی ہے کہ وائلنس کی طرف یہ بات چلی جائے. دوسرا، اگر اس کے ایک قدم پیچھے کچھ ماڈریٹ وائسز ہیں جو تنقید کر رہی تھی صدام پہ یا آج کے دور میں رجیم پہ جائز و ناجائز تنقید کر رہی ہیں ایران کی، وہ آوازیں بھی دب جاتی ہیں. کیونکہ جو بمباری ہوتی ہے وہ انڈسکرمنیٹ ہوتی ہے. آپ چاہے جتنا مرضی ٹارگٹ کر لیں، جتنی مرضی ایکوریسی کے ساتھ، جب ایک بھی معصوم کی لاش ایک محلے سے اٹھتی ہے تو وہ محلہ کم از کم اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنے غصے کے اعتبار سے منظم ہو جاتا ہے، چاہے جبری طور پہ مجبوری سے، چاہے وہ کسی مذہبی یا جذباتی وابستگی کی وجہ سے. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جتنے مرضی سوال پوچھیں، 100 پوچھیں، 200 پوچھیں، آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. اسی طرح اگر آپ اور تاریخ میں چلے جائیں، پروفیسر رابرٹ پیپ کہتے ہیں کہ تاریخ کی بالکل جو ہے سارے وہ فیکٹرز آپ سمجھیں کہ یکے بعد دیگرے پروو کرتے جا رہے ہیں کہ ایران کی جنگ بھی ایک ایسے دلدل کی طرف، ایک ایسکلیشن ٹریپ کی طرف جا رہی ہے کہ 1943 میں جب ہٹلر کے خلاف بھی بہت بڑی ایریل کیمپین ہوئی، ڈریسڈن پورے تباہ کر دیا ڈریسڈن شہر کو، اور آپ فائر بامبنگ کی تھی انہوں نے، پورے آپ سمجھیں بیکریاں، واشنگ وہ والے سینٹر جہاں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، دھوبی گھاٹیں، ہر چیز تباہ کر دی تھی انہوں نے. تو جب کچھ جرمن افسروں نے پھر کوشش کی کہ ہٹلر کو اسیسینیٹ کریں، نہ صرف اسیسینیشن اٹیمپٹ فیل کر گئی بلکہ تمام جو آپ سمجھ لیں اس طرح کے پلانز اور پلاٹس اور کوز ہوتے ہیں آپ کی مینجمنٹ کے اندر اور آپ کی ایلیٹ کے اندر، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. کیونکہ عوام کے اندر ایک سینٹیمنٹ آ گیا کہ بھئی ہم تو یہ فورن آکیوپیشن بالکل برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں تو کسی طرح بھی ساتھ نہیں دینا ان ملک دشمن یا حکومت مخالف عناصر کا، کیونکہ باہر سے آ کے ہمارے پہ لوگ قابضہ ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ وہ ظلم کریں گے جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس کی آپ کو جھلک عراق میں ملی جب انہوں نے صدام کے رجیم کو تباہ کرنے کی کوشش کیا ایریل بمبارڈمنٹ سے. اس کی آپ کو جھلک جو ہے وہ ڈریسڈن کے اندر بھی ملی. اسی طرح 2003 کے اندر بھی جب امریکہ نے حملہ کیا عراق کے اوپر
ایریل بمبارڈمنٹ کا، جب تک انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں اتارے تب تک ایران کی رجیم جو ہے وہ ڈسمینٹل نہ ہو سکی. اور جب وہ ایریل کیمپینز کر چکے ہوئے تھے، بائی دا ٹائم جب وہ فزیکلی آئے عراق کے اندر، تو آلریڈی لوگوں کے اندر اتنی دشمنی اور نفرت بن چکی ہوئی تھی امریکہ کے خلاف کہ جب رجیم کلیپس بھی کرے گی تو عراق کے اندر ملیشیا گروپس کھڑے ہو گئے مذہبی جنون کے ساتھ، قومی یا وطنی محبت کے ساتھ، کہ ہم تو اب چھوڑیں گے نہیں ان کو جنہوں نے ہمارے بچے عورتوں کو مارا ہے بمبوں کے اندر اور بمباری کے اندر اور اوپر سے آسمانوں سے میزائل مار مار کے. تو آپ بیسکلی اپنے لیے ایک بہت بڑا ٹریپ کھڑا کر لیتے ہیں اس ملک کے اندر، اس کے باوجود کہ آپ نے سو کال رجیم بدل رہی ہے. اس کے اندر ایک اور فیکٹر یہ بھی کہ ایران نے پچھلے 40 سال تیاری کی ہے، اور خاص طور پہ جو جون جولائی کی لڑائی ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی رسپانس آ رہا ہے ایران کی طرف سے، اسٹارٹ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بڑا ایریٹک رسپانس ہے، بڑا جذباتی رسپانس ہے، بیکاز آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ایران نے سینٹرل کمانڈ کی ویلیو کو ریڈنڈنٹ کر دیا، بیکاز اس نے ایک موزیک ڈیفنس سسٹم بنایا. موزیک ہوتا ہے نا اس طرح، وہ اسٹینڈ گلاس یا کوئی پینٹنگ میں ہوتا ہے، ہر رنگ جو ہے وہ ٹکڑا 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 کر کے انڈیپینڈنٹ کلر اکٹھے ہو کے ایک بڑی امیج بناتے ہیں. تو انہوں نے یہ موزیک ڈیفنس سسٹم جو بنایا ہے، اس کے اندر ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ ہے. ہر یونٹ، پلٹن، ہر میسائل کمانڈ، چھوٹی چھوٹی بیٹریز کو پتہ ہے کہ ہم نے کدھر کیا ہٹ کرنا ہے اور کب کب ہٹ کرنا ہے. ان کے پاس پورے پروٹوکالز بنے ہوئے ہیں، پورے پروٹوکالز بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ میڈیا کی وارفیئر ہو، چاہے وہ فزیکل وارفیئر ہو. ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس نے کیا رول ادا کرنا ہے، اور ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنس کی بھی سورسز ہیں، اور پھر آپس میں کمیونیکیٹ کی بھی کرنے کی بھی ٹیکنیکس ہیں ان کے پاس. تو یہ جو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کمانڈ بنایا ہے، یہ ماڈرن وارفیئر کو بلکہ ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ انڈیا پاکستان سے کمپیئر کریں تو ہماری بڑی سینٹرلائز کمانڈ والی اتھارٹیز ہیں، اور ہم بڑی کنونشنل قسم کی لڑائی لڑتے ہوتے ہیں. ایران جو ہے وہ 40 سال سے ایک انکنونشنل ڈی سینٹرلائز لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، اور کافی واضح ہے میرے خیال میں کہ وہ بڑی ایک افیکٹو اسٹریٹجی اس نے اختیار کیا. تو اب اگر ڈیکیپیٹیٹ بھی کر دیں آپ لیڈرشپ کو آ کے، تو وہ اس نے اپنے آپ کو ذرا بلٹ پروف بھی کیا کہ حکومت کے جو ڈے ٹو ڈے فنکشنل سسٹمز ہیں وہ چلتے رہیں. یہ صرف آرمی تک محدود نہیں ہے، آر جی سی تک محدود نہیں ہے. یہ بات اس پہ بھی واضح، یہ اس پہ بھی چسپا ہوتی ہے، اس پہ بھی فٹ بیٹھتی ہے کہ جو عام ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے. مثال طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ایریاز میں جب بمباری ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے 48 گھنٹے کے اندر جو حکومت ہے وہاں پہ وہ لیپا پوچھی کر کے سڑک بھی ٹھیک کر دیتی ہے، اور مین جو ہے وہ ایریا صاف کر دیتی ہے، بیکاز لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی رہنی چاہیے، ان کو کھنڈرات نہیں فیل ہونا چاہیے، یہ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ وہ ڈیفیٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے ان کی لوکل باڈیز بھی جو ہیں وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر رہے ہیں. ایران نے بیسکلی ایک بہت روبسٹ ریلیشن شپ بنایا ہے ایک سائزیبل اماؤنٹ کے ساتھ اپنی پاپولیشن کے، سول انفراسٹرکچر کے، اور ایک ڈی سینٹرلائز کمانڈ کے، چاہے وہ پولیٹیکل اور گورننس کا معاملات ہوں، چاہے وہ عسکری معاملات ہوں. ایک بار مجھے کوئی صاحب پوچھ رہے کہ یار یہ فارن منسٹری کس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے، بلکہ کل پرسوں ہی میرے سے پوچھ رہے کہ یہ عراقچی صاحب کو کیسے پتا کہ میں نے یہ بات کرنی اور وہ بات نہیں کرنی. جناب 40 سال سے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا if A then B if B then C، تو یہ کنٹینجنسی اور فیل سیفس ایک بہت ہی روبسٹ ڈیفنس اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہیں. اور رابرٹ پیپ صاحب نے ایران کو B+ دیا ہے آن ڈیفنس اینڈ اوفینس کیپیبلٹیز. یہ بہت بڑی بات ہے ایک ہیویلی سینکشنڈ رجیم کو، جو آپ سمجھیں کہ ٹوٹلی ایک اکنامک گرڈ کے باہر آپریٹ کر رہی تھی، اور اس کو ایون ٹیکنالوجیز جو ہیں فار ایگزامپل ایئر ڈیفنس سسٹمز میں اگر دیکھا جائے تو ایران نے S-300 S-400 نہیں لیے رشیا کے، اس نے اپنے انڈیپینڈنٹ سسٹم کو ڈیولپ کیا، اور اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ بہتر پوزیشن کر کے بیسٹ آف دی بیسٹ مال انہوں نے بیک چینل کے تھرو لیا. انہوں نے بہت زیادہ مطلب قربانیاں دے کے اس اسٹیج تک وہ لائے ہیں اس چیز کو. اب کیا ہو گیا کہ اب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، ساری یہ فیلڈنگ بچ گئی. اب فیلڈنگ بچ گئی ہے تو اب ایسکلیشن ٹریپ ٹریگر ہو گیا. وہ کیا ٹریپ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو رجیم ہے وہ اسٹرانگ، ڈیسائسو، کوئک اسٹرائک سے جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، اور جو کمزور سائڈ ہے ایران کی جو ڈیفینسو پہ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ دلدل پھیلتا جائے، اس کے اندر وہ پھنستے جائیں، اور ٹک ٹک کی جو ہے آپ سمجھیں کہ جو یہ اگر آپ میں محاورہ دینا چاہوں سادہ زبان میں تو اسرائیل جو ہے وہ T20 کھیل رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ ون ڈے کھیل رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کھیل رہا ہے. وہ میچ بھی نہیں کھیل رہا، وہ ٹیسٹ سیریز کھیل رہا ہے. کیوں؟ ٹک ٹک کر کے اس نے دکیاں سنگلیاں لے کے ایک آدھی چوکی چکی لگا دی بیچ میں. اس نے سمجھے کہ آپ سمجھیں 300 کا اپنے ذہن میں فگر بنایا ہوا ہے کہ میں نے اتنا اسکور کرنا ہے. امریکہ کو آیا کہ وہ فاسٹسٹ 100 کر کے وہ افریدی سٹائل، یا اسرائیل کو آیا کہ وہ فاسٹسٹ 50 کر کے وہ گراؤنڈ سے عزت سے اپنا بعد میں وہ ہیونڈا یا کیا جو کھڑی ہوئی ہے باہر وہ گاڑی لے کے گھر چلے جائیں. لیکن نہ گاڑی بچے گی، نہ اسٹیڈیم بچے گا.
ایران چاہتا ہے کہ خطے کے اندر ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے، وہ جس طرح آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا تھا نا کہ انہوں نے بہت سنگین جرم کیا ہے اور اب اس سنگین جرم کا مزہ ان کو ہم چکھائیں گے، ایسے نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں گے. یعنی وہ بات کر رہے تھے کہ جو پچھلے 20-30 سالوں کے اندر جس قسم کی اگریشن ایران اور اسرائیل کے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف پروسیکیوٹ کیا ہے، اس کے سویلینز مارے ہیں، اس کے سائنٹسٹ مارے ہیں، اس کے حکمران مارے ہیں، اس کے جرنیل مارے ہیں، اس کے ساتھی دوست یار عزیز ہر طرح سے اس کو، پھر جو بھوک اور ننگ کی کیفیت اس کے اوپر انہیں طاری کرنے کی لاکھ کوششیں کی ہیں. وہ یہ کہ اللہ نے فضل کیا اور ایران کی اسٹریٹجیز کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہیں کہ وہ بھوک ننگ اس پہ اس نے آنے نہیں دیا، لیکن جس قسم کی بربرتا کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے تو وہ ایسے نہیں جانے دیں گے اس چیز کو. وہ 30-40 سال سے بڑے نہ وہ پودینے کے ٹھنڈے گھونٹ پی کے اس ایسکلیشن ٹریپ کی تیاری کر رہے تھے. اب ٹریپ میں امریکہ پھنس گیا ہے. ایران کو ہلکی سی ذرا 1-to-1 میچنگ کرنی ہوتی ہے، ٹک ٹک ٹک، اور امریکہ جو ہے وہ پھر 48-72 گھنٹے بعد عزم بناتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے، کہتا ہے سب ٹھیک ہے، راوی چین لکھتا ہے، اور پھر دھڑم 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 48 گھنٹے 24 گھنٹے کی ایسی بمباری کرتا ہے کہ بس اب میں نے کچھ نہیں چھوڑا. جے ڈی وینس آ کے کہتا ہے، ہیگزت آ کے کہتا ہے، پھر ٹرمپ خود آ کے کہتا ہے اب تو کچھ بچا ہی کچھ نہیں. اور پھر راغچی صاحب آتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں ٹی وی پہ، ذرا ایک واک کرتے ہیں، گروسری اسٹور میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کا وہ ترجمان جو ہے ان کی فوج کا، جس طرح ایک ISPR ٹائپ محکمہ ہوتا ہے، وہ ختم الانبیاء جو ان کا سینٹر ہے، وہاں سے اس کی تقریر آتی ہے کہ اب ہم یہ کام کریں گے. اور وہ بڑے افیکٹولی ڈیسنٹرلائز طریقے سے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے، اور ان کے الائز جو ریجن میں خلیجی پٹی کے ملک جو ہیں. اب جو کمزور طاقت ہوتی ہے، اس کا پلڑا جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے بنسبت اس کے مخالفین کے. وہ طاقت کیا کرتی ہے کہ جنگ کو ورٹیکلی بڑھانے کے بجائے، یعنی کہ اس لڑائی کی انٹینسٹی کے اندر شدت کو بڑھا دے کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید حملے کرنا شروع کر دے، وہ جنگ کو ہاریزونٹل معاملہ بنا دیتی ہے، اس کا پھیلاؤ بڑھا دیتی ہے. اس کو ایک ہی سمت میں لمبا کھینچنے کے بجائے وہ اس کا رائتے کی طرح اس کو بکھیر دیتی ہے. کیوں؟ وہ پورے خطے کے اندر چاہے ہارموز سے تیل کا کنٹرول ہو، وہ اس کے اکنامک فیکٹرز کو ہٹ کرتی ہے. گلف میں جو آپ سمجھے کہ انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے چھوٹے چھاؤنیوں کی شکل میں، اور وہ جنتیں جو بنائی ہوئی ہیں احمقوں کی انہوں نے، جس کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر لوگوں کے دنیا کے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، وہ کویت بحرین وغیرہ کے اندر اور UAE کے اندر، تو وہ ان کو ٹارگٹ بناتی ہے اور جنگ کو اس طرح سے ہاریزونٹلی اسپریڈ کر دیتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ایکٹرز ہیں وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پریشر ڈالنا شروع کریں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. یعنی اب جو سب کی ناراضگی ہے اس کے باوجود کہ گلف میں گالیاں وہ ایران کو دیں بے شک، لیکن ان کو اصل جو نفرت کی سورس ہے وہ ان کی ایران نہیں ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل ہی ہیں. کیونکہ عرب ممالک بھی جانتے ہیں کہ کس نے ہمیں اس شکنجے میں پچھلے 40-50 سال میں پھنسایا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے اور اس کی دم اسرائیل. تو اب اس شکنجے سے نکلنے کے لیے ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا سوائے کہ وہ پریشر ڈالیں امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کہ جان چھڑاؤ ساڈی. اس کے باوجود کہ امریکہ سے ایسے پیغامات آ رہے ہیں اور اسرائیل سے کہ نہیں عرب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی اور وہ بڑا یہ کر رہے ہیں اور بڑا وہ کر رہے ہیں، صرف تڑمڑ ہے اور پروپیگنڈا ہے. اس ایران کے سامنے کھانسی کرنے کی، کھنگنے کی گنجائش نہیں ہے گلف کے پاس اس وقت. اور وہ اس جنگ کے ہاریزونٹل پھیلاؤ کی ہیٹ جو ہے وہ امریکہ کے واشنگٹن سے لے کے اسرائیل کے ٹیل اویو تک پوری فیل ہو رہی ہے سب کو. حتیٰ کہ پاکستان زیادہ تعلق کوئی نہیں ہے اس طرح سے اس لڑائی کے ساتھ براہ راست، وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے، چین صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ملک کو اس کا ہیٹ فیل ہو رہا ہے. فلپین، تھائی لینڈ، ساؤتھ کوریا، جاپان کو سمجھ نہیں آ رہی. جاپان جو پرنسپل پیئنگ الائے ہے، سب سے بڑا فنانسیئر ہے امریکہ کی جنگوں کا، وہ ہاتھ سامنے جوڑ کے کھڑا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. اب اس کے اندر مزید ایران کے پاس جو ہے وہ کیا آپشن ہے؟ ابھی تک ایران جو ہے وہ کرتا رہا ہے ڈسرپشن ٹیکٹکس، ہارموز میں سلو کر دیا، انفراسٹرکچر کو علامتی ہٹ کر دیے، برج خلیفہ پہ جا کے ہلکا سا جا کے کچھ تھوڑا سا جا کے ہلکا سا جہاز جا کے کر کے سائڈ پہ ڈگ گیا کوئی ایک ڈرون. ڈسرپشن کا یہ ہوتا ہے کہ پرائس ولیٹیلیٹی کریٹ ہوتی ہے، فوراً قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کیوس کریٹ ہوتا ہے، لیکن یہ سسٹین ڈیمیج نہیں ہوتا، یہ اشارہ ہوتا ہے. یہ ذرا سمجھیں کہ آپ ہلکی آنچ پہ ذرا نا جنگ کو لگانا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ایران اس کو اس طرف لے کے جائے گا باقاعدہ اکنامک ڈیمیج کی شکل میں، کہ وہ پورٹس کو، بڑے ڈرائی پورٹس کو، بڑی آئل پروسیسنگ فیسلٹیز کو، بڑے انرجی انفراسٹرکچر کو پرماننٹلی ڈسیبل کر دے گا. ابھی تک اس نے وہ اپنا پتہ نہیں کھیلا.
परमानेंट डैमेज जो है वो लास्टिंग रीजनल इकोनॉमिक शॉक क्रिएट करता है, जिसकी शॉक वेव्स पूरे आलम इस्लाम नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगी, और वो शॉक वेव्स जो हैं वो मजबूर करेंगी ग्लोबल इकोनॉमिक एक शट डाउन को, एक स्लो डाउन को। तो ये ट्रांजिशन है, यही तो खौफ है। अभी देखना लोगों ने कहा कि यार उड़ा दें, अच्छा रास लफान का हमला देख लें आप, छोटी सी, हालांकि वो भी चीज़ें रिपेयर होने में 4-4-5-5 साल लगेंगे सारी चीज़ों को ठीक होने में, लेकिन छोटी छोटी डिस्ट्रप्शंस, कतर में हल्का सा ऑयल फैसिलिटी पे हल्का सा डिसैलिनेशन प्लांट की सामने के मैं भी हिट कर सकता हूँ, और टिट फॉर टैट पॉलिसी के तहत तुम मेरा हिट करते हो मैं तुम्हारा हिट करता हूँ। जब ईरान को फील होएगा कि मैं किसी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में जा रहा हूँ, यानी कि अब ये मेरी फैसिलिटी पूरी पूरी उड़ा देगा, जैसे आपने देखा ना कि अभी तक अमेरिका ने पूरी पूरी फैसिलिटी चलाने की एक आधी अटैम्प्ट ही की है, पूरी तरह अपना पैंतरा नहीं खोला, बिकॉज जैसी वो करेगा फ़ौरन विद इन एन आवर जवाब की कार्रवाई आएगी और वो पूरे खित्ते के अंदर तबाही मचा देगी। सो डिसरप्शन की है अभी ईरान ने, और मुझ में थोड़ा सा पानी रोक दिया, थोड़ी सी कश्तियाँ तेल रोक दी, हल्का 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 एकदम से जब जंप लगाएगा ईरान तो छुरी फिर जाएगी। अभी आंसुओं से रो रहे हैं ना इसराइली, आपको फिर वो बिलबिलाते हुए चीखें मारते हुए नजर आएंगे और भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब इसके बाद 2 फाइनल ऑप्शन रह जाते हैं। एस्केलेशन लैडर ट्रैप का जो उसने एनालिसिस, इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज के अंदर ये डिकैपिटेशन और एरियल स्ट्राइक्स, सेकंड स्टेज के अंदर ग्राउंड इन्वेजन, और थर्ड स्टेज के अंदर हार्डनिंग। उसके बाद फिर उनका एक मज़ीद एनालिसिस है ना, वो भी इन्होंने अनवेल नहीं किया। वो कहते हैं मैं तब करूँगा जब वो ज़्यादा मुश्किल वक्त आएगा, खुदा ना खास्ता। उसमें उन्होंने कहा 2-3 चीज़ों का आपने उसमें वॉच आउट करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने हार्डली हिट कर रहा है ईरान, कितनी सख्ती के साथ, और किस तरह से एस्केलेट कर रहा है मामला। लेकिन 2 बड़े सवाल इस सारे एनालिसिस से निकलते हैं जो रॉबर्ट पेप साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं ये। नंबर 1, जब लीडरशिप को असैसिनेट किया जो सॉफ्टर थी, और अब हार्डर लीडरशिप आई है जो ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, ज़्यादा सर्वाइवलिस्ट है, ज़्यादा हार्ड लाइन मजहबी है, वो न्यूक्लियर ऑप्शन को कैसे एक्सप्लोर करेगी। तो ईरान अगर एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है तो क्या अमेरिका और इसराइल ये बर्दाश्त करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ग्राउंड इन्वेजन जब अंदर दाखिल होएंगी, और वो होएंगी क्योंकि अब इस जंग के ट्रैप के अंदर फंस गया है, अमेरिका के पास पीछे जाने का कदम नहीं है, अब आगे ही जा सकता है अमेरिका। और आगे जाने से मुराद ये है कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता, अगेन मैं फिर भी कहूँगा कि अल्लाह ना करे ये हो, जंग ना बढ़े, लेकिन अखली तकाज़ा है कि अमेरिका वहाँ पे फ़ौज उतारेगा अपनी। उस प्रोसेस में ये होगा कि जो लोग सपोर्ट करते हैं उस जंग को, जब वो देखेंगे उनके सिपाही कत्ल हो रहे हैं तो उनके दिल और सख्त होंगे, वो पत्थर दिल होंगे और कहेंगे अब लड़ो और मुस्तकिल लड़ो और टका के लड़ो। और फिर ये इसीलिए कहते हैं कि ये 6-8 हफ्ते के अंदर जिसने एस्केलेट करना है इस जंग ने, तो ये 2 साल की जंग बनेगी। यानी 6-8 हफ्ते का पीरियड है जिसके अंदर इसने अपने अरूज की तरफ जाना है, और फिर ये 2 साल जंग कहीं नहीं जाती अगर ये ट्रिगर हो जाए सीरीज ऑफ इवेंट्स। कहने को तो एट ऑल टाइम्स पुल आउट करने का मौका है अमेरिका के पास। मसला ये है कि जो प्रेस्टीज लॉस होगा, जो परसीव्ड इकोनॉमिक लॉस होगा, जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कटेंगे अमेरिका के, जो नेटो का ख़ात्मा होराइजन पे है, वाज़ेह है नेटो इज़ फिनिश्ड, ये सारे मसाइल, एशियाटिक पार्टनर्स का अमेरिका के डिपार्चर करना, अमेरिका का मिडल ईस्ट में एक बड़ी एम्बेरस्ड पोजीशन में खड़े होना, ईरान का रीजनल हेजेमोन के तौर पे उभर के आ जाना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिक्लेयर्ड तौर पे एक न्यूक्लियर पावर बन जाना यकीनी बात हो गई है, ईरान की टोटल कंट्रोल ओवर 20-25% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अमेरिका विल हैव टू गो इन फॉर द किलिंग ऑप्शन। और किलिंग ऑप्शन जो है, जगुलर ऑप्शन जो है, वो यही है कि अमेरिका बहुत ही जालिम किस्म की एरियल बमबारी के अंडर अपनी फ़ौज दाखिल करेगा। मेरे ख्याल में 1000-2000 सिपाही वो पहले महीने 2 महीने के अंदर मरवाने के लिए तैयार है। अभी भी बताया जा रहा है कि अपवर्ड्स ऑफ कई हज़ार जो कैजुअल्टीज़ अमेरिका की हो गई हैं, इसमें ज़ख्मी और कत्ल दोनों शामिल हैं, वो उसको बड़े डाउन प्ले कर रहा है उस फिगर्स को। और इसराइल के तो क्या ही कहने हैं, मैं तो उनको खुद नहीं पता इस वक्त, पता तो उनको सारा है लेकिन वो ऐसे करें, उनको खुद नहीं पता कि हम जंग लड़ रहे हैं, जंग हो रही है, कुछ भी नहीं, कुछ तस्वीर ही नहीं। मेरा ख्याल है 1000 की तादाद के अंदर वो कत्ल और ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये सब माहौल देखते हुए ये एस्केलेशन ट्रैप मेरे ख्याल में लॉक हो गया। अब इस जंग से निकलना मुश्किल नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी दानिश्वर जो बड़े हमारे तजियाकार बैठे हुए थे, जो 1-2 महीने से कह रहे थे कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है, जंग तो है ही कोई नहीं, जंग लगी है जी, साथ साथ जंग हो रही है, नहीं 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 नहीं। तो ये जो कल परसों से तेल की आमद वाला जो मसला हुआ है, अब तसव्वुर सबको हो गया कि दी मिडल ईस्ट वॉर इज़ हियर। हकीकत ये है कि दिस मिडल ईस्ट वॉर है जो आपके सर पे मंडला रही है 1991 से, कुवैत वॉर से, गल्फ़ वॉर से,
جب اسامہ بن لادن اور مذہبی جنگجوؤں کا ڈپارچر ہوتا ہے گلف رجیم کے ساتھ کہ تم غلط کر رہے ہو، عرب کے اوپر، جزیرہ نما عرب کے اوپر امریکی افواج کو، کافر افواج کو، صلیبی افواج کو اتروا کے، اور پورا پھر ایک انٹرنیشنل جہاد کا رخ جو ہے وہ الٹی طرف مڑتا ہے. جو انٹرنیشنل جہادزم جو 1960-70s میں انرجی پکڑتا ہے اور پوری دنیا میں للکارتا پھرتا ہے اپنے مخالفین کو، بوسنیا، چچنیا اور افریقہ اور کہاں کہاں اور افغانستان میں، اس کا رخ مڑتا ہے. اس سارے سلسلے میں پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE تین دوست جو ہیں کٹھے منہ کی کھاتے ہیں یکے بعد دیگرے. سعودی عربیہ ایک اور ہی ٹینجنٹ پہ نکل جاتا ہے، UAE ایک اور ہی ٹینجنٹ پہ نکل جاتا ہے، اور پاکستان کے تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ہیں. معذرت کے ساتھ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پریگمیٹزم جو ہے وہ اب فیل کرے گی، چاہے وہ ٹرمپ کی چاپلوسی ہو، چاہے وہ غازہ پیس بورڈ کا حصہ بننا ہو، چاہے وہ UAE کہنا ہو کہ ہاں ہم تمہیں 2.5 بلین دے دیتے ہیں واپس، چاہے یہ سب بکواسیات ہو. اس میں چائنا کو ناراض کرنا، ایران کے ساتھ سٹینڈ نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، میرے خیال میں اپنی عصبیت کے ساتھ کھڑا ہونا اب بنیادی مقصد ہے. پریگمیٹزم کا زمانہ ختم ہو گیا ان دا سینس آف کہ جس کو آپ پریگمیٹزم کہتے ہیں وہ پریگمیٹک نہیں ہے. جو ایران کر رہا ہے وہ حقیقی طور پہ پریگمیٹک ہے، وہ آئیڈیلسٹک نہیں ہے. اور جو پاکستان نے وار آن ٹیرر کے بعد جو کھچیں ماری ہیں وہ پریگمیٹک نہیں تھیں، وہ آئیڈیلسٹک تھیں، وہ لالچی تھیں، وہ ذات پات کی خاطر تھیں. اس میں آئیڈیلزم کیا تھا کہ ہم ایک فولز پیراڈائز بنا لیں گے پاکستان کو. اس میں ذات پات کے کیا فائدے تھے؟ جرنیل، بیوروکریٹ، سیاستدان، بڑے بزنس ایلیٹ، فیکٹریوں والوں نے اپنا مال بنایا، اپنی جیبیں بھریں، اپنے دبئی کے پلازے بنائے، اپنی پیرس میں کوٹھیاں بنائیں، اپنے لنڈن میں اپارٹمنٹ بنائے، اپنے اپنے گھر سدھارے، اور پاکستانی عوام، افغان عوام، مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر، اور آج تک اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. آج تک TTP کا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا نا، وہ ہمارے ایک اس فیصلے سے نہیں ہو رہا. تو ریئل پریگمیٹزم ڈیمانڈز کے عصبیت کے ساتھ کھڑے ہو اپنی، جو فارسی وان، انڈو آرین ہمارا کلچر ہے، جو ہماری اسلامی تہذیب ہے، جو یہاں کے مذاہب ہیں ہمارے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ ہے ہمارا کور. آج ہندوستان کے ساتھ بھی ہم ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا. اب پھر حملہ کرے گا 2 سال کے اندر، ودن 6 months کرے گا، اور نہیں سمجھ آ رہی تو نظم سیٹھی صاحب نے بڑے آسانی سے کہا کہ ٹھوٹی کھولیں گے ہم ان کشمیر کا جہاد. کون لڑے گا کشمیر کا جہاد؟ ایک ایک کر کے آپ نے کیا کیا ہماری ریاست میں؟ چھک 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 سب کے پتے کاٹ دیے جا کے. ہر مذہبی گروہ، ہر وہ روٹس والی، جڑوں والی، ہماری عصبیت والی، عصبیہ والی، جو یہ ابن خلدون والا عصبیہ ہوتا ہے، ہر وہ جماعت اور گروہ اس کے پتے کاٹے، اس کے پر کاٹے. اور اب وہ ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم برطانوی تاج 2 کے انڈر ہیں، ہم واپس مدرسے خانقاہ میں جا رہے ہیں، میرا 25,000 کا وظیفہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب ایسے نہیں ہوتا، اس کو ریورس کورس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ قوم کے سامنے ہینڈز اپ کرنے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کو آ کے عاجز ہونا ہوتا ہے کہ یار وی اسکروڈ اپ، آخری وقت آ گیا بھائیوں بہنوں، ہم نے اپنی جان کی لڑائی لڑنی ہے، ایگزسٹینشیل لڑائی لڑنی ہے. اگر میں دیکھ رہا بڑے ہمارے دانشور جوکرز آف دا لاٹ آف دیم، ساروں کو نا وہ ماؤ زیدونگ کی کشتیوں میں ڈال کے سمندر میں پھینک دینا چاہیے. وہ ایران کی جنگ ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے عسکری نہیں معاذ اللہ ہم نے اس کے پیچھے عسکری سپورٹ نہیں دینی. کیوں؟ ایک اور بارڈر اسکرو اپ برداشت کر سکتے ہیں؟ افغانستان کی کھچڑی آپ نے بکھیری، رائتا آپ نے بکھیرا. ہندوستان کا پہلے ہم کرتے تھے شرارت، اب وہ شرارتی بن چکے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. افغانستان کا میری رائے ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اب ایران کا بھی چاہیے آپ کو ایک اور بارڈر. تو پاکستان ڈمینش ہو کے نہیں جی سکتا، مر کے نہیں جیا جا سکتا. اسلامی نظریاتی ملک بن کے نہیں جی سکتا ٹرمپ کی چاپلوسی اور جی زوری کرتے ہوئے. تو پھر ایسے پریگمیٹزم کا کریں تو کریں کیا؟ یہ قوم روز مر رہی ہے، آپ کے ساتھ ایران ایک بڑے محاذ کے اندر چلا گیا ہے، ہمیں بھی اس محاذ سے گزرنا پڑے گا. پاکستان کی حقیقت یہ ہے، جو کہ ہندوستان کی حقیقت ہے، کہ ہم دونوں نے کبھی کوئی سیریس لڑائی لڑی بھی نہیں ہے. وی ہیو نیور فوٹ اے فل اسکیل وار. اب آپ کے سر کے اوپر تلوار آ گئی ہے، ناؤ یو ہیو ٹو فائٹ. السلام علیکم.